السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت مولانا محمود مدنی، جن کو سب جانتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور کافی مشہور و معروف ہیں کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے ایسا انٹرویو دیا ہے کہ جس انٹرویو کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہر مسلمان یہ بات یاد رکھے کہ ان حالاتوں میں آج کل کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف انٹرویو نہ دے، نہ اپنے انٹرویو میں کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف ایسی بات بولے، نہ کسی مسلمان کو ایسا بیکار انٹرویو دینے کی ضرورت ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسے بھڑکاؤ انٹرویو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان انٹرویو دیتا بھی ہے تو کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا بیکار اور بھڑکاؤ انٹرویو دے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، جو ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اب ان کا یہ انٹرویو ایسا انٹرویو ہے کہ جس نے کروڑوں لوگوں کا دل توڑ دیا ہے، اور ہم تو ایسے انٹرویو سے، ایسی ان کی باتوں سے بالکل اتفاق نہیں رکھتے، ہم تو بالکل ان کے خلاف ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہم ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، اور ہیں بھی، لیکن اس انٹرویو کے بعد کروڑوں لوگ وہ ہیں کہ جن کا دل حضرت نے توڑ دیا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھیڑ لگی ہوئی ہے وہ پاگل ہے، پاگلوں کی بھیڑ ہے، دیوانوں کی بھیڑ ہے۔ میں حضرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت وہ جو بھیڑ ہے وہ عاشق رسول کی بھیڑ ہے۔ وہ جو بھیڑ جو امتیاز جلیل کے ساتھ جو ہے وہ عاشق رسولوں کی بھیڑ ہے، وہ کسی پارٹی کی بھیڑ یا کسی آدمی کے بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاگل دیوانے ہیں یہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان کو آپ ایسا نہ بولیں، اور اگر کسی نے کسی مسلمان کو برا بلا بولا ہے تو اس کا دل توڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مسلمان کا دل توڑنا وہ کعبے کو توڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک آدمی نے کعبے کو ڈھا دیا، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کا دل کسی نے توڑ دیا۔ اب دیکھیں آپ کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ بات کہہ کر کے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پاگل ہیں، پاگلوں کی بھیڑ ہے، اس طرح کے الفاظ بول کر انہوں نے کروڑوں لوگوں کا دل توڑ دیا ہے۔ ایک مسلمان کا دل توڑنا ہی کعبہ توڑنے سے بڑا گناہ ہے، تو جن لاکھوں لوگوں کا آپ نے دل توڑ دیا ہے تو آپ کو ان سے معافی مانگنی چاہیے اور آپ کو اپنے الفاظ واپس لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بد دعا لگ جائے۔ اور جن کے بارے میں آپ نے ایسا بولا ہے، اسد الدین اویسی کے بارے میں، آپ یہ دیکھیں، خود غور کریں کہ ہر مسئلے پر مسلمانوں کے بولنے والے وہی ایک ذات ہے اب ہندوستان کے اندر، ان کے علاوہ کون ہے؟ آپ بھی ایسا نہیں بولتے جیسا کہ مفتی اسماعیل نے کہا، آپ بھی ایسا نہیں بولتے جیسا وہ بولتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہر مسئلے پر وہی آواز اٹھاتے ہیں، اور اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں پر ان کا احسان ہے، ان کا احسان ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ ہندوستان کو مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں، ہر بار وہ ہر چیز سے آگاہ کرتے ہیں۔ سی این آر سی جب آیا تو انہوں نے آواز اٹھائی، اور آپ یہ بول رہے ہو کہ سی این آر سی پھر سے آنا چاہیے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا آپ مسلمانوں کے دوست ہیں یا دشمن ہیں، آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ حقیقت میں مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں تو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت سی این آر سی نہ لائے، بلکہ آپ کو تو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن الٹا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سی این آر سی آنا چاہیے۔ مطلب کتنی غلط بات ہے۔ سی این آر سی کے وقت کتنا ہنگامہ ہوا، آپ بھول گئے وہ وقت کتنا ہنگامہ ہوا، کتنے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوئے، آج تک بھی لوگ جیل میں بند ہیں، تو کتنی اس کی بات ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ نہ کسی مسلمان کو اجازت ہے وہ اس طرح کے انٹرویو دے، اور نہ اس طرح کا انٹرویو کسی مسلمان کو دینا چاہیے اس وقت ان حالاتوں میں۔ اور میری رائے تو یہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان اسد الدین اویسی کے خلاف نہ بولے، کیونکہ کسی کے بارے میں جب معلوم ہی نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی آدمی کسی کی کوئی حرکت نہ دیکھ لے تو جب تک اس کے بارے میں ایسا الزام لگانا، ایسا وہ الٹا سیدھا بولنا تو اس طرح جائز نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان پر الزام لگائے، لیکن کوئی اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ان کو اس طرح جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کوئی آدمی تو ثبوتوں کے ساتھ بات کرے، لیکن اس طرح اب پورے ہندوستان میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسد الدین اویسی کے خلاف بولے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس وقت مسلمان اسد الدین اویسی کے خلاف بولتا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بنا دلیل بنا ثبوت کا بات کرتا ہے، تو میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ بتاؤ، اس کے پاس کوئی جواب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں جب پوچھیں گے تو اس کے پاس کوئی جواب ہوگا۔ اور اسد الدین اویسی نے بھی اپنی تقریروں میں اس بات کو کافی مرتبہ کہا ہے کہ تم میدان حشر میں کیا جواب دو گے؟ تو حقیقت بات ہے، یہ الزام ہے، بہتان ہے، اور کسی پہ الزام اور بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ اور اسلام میں تو اس آدمی کی سزا، جو آدمی کسی پر الزام اور بہتان لگاتا ہے، اس کی 80 کوڑے سزا ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے جو آدمی کسی پر بہتان لگاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ہرگز ان کے بارے میں اس طرح نہ بولیں۔ اگر کسی کے دل میں اسد الدین اویسی کا بغض ہے تو اس کو دل میں ہی رکھیں، اس کو اس طرح انٹرویو میں نہ بولیں اور اس کو اس طرح عام نہ کریں، ورنہ دیکھو
इस दुनिया में इस वक्त कौन है दूध का धुला? आप एक आदमी बताओ वो दूध का धुला है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। कोई इंसान इस वक्त ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई कमी हो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन अगर आपके दिल में इतना हसद है, बुग़्ज़ है और आपके दिल में इतनी बुराई है तो उस बुराई को ऐसा आम न किया जाए, ना उछाला जाए, ना कहा जाए। और दूसरी बात, इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी को ज़रूरत है मुसलमानों की। मुसलमानों की ज़रूरत का मतलब मुसलमानों की वोट की ज़रूरत है। इसलिए मुसलमान अगर उनको वोट देंगे, उनकी जो है सीटें ज़्यादा होंगी तो एक वज़न बढ़ेगा, एक उनकी जो ताकत है और उनकी जो पार्टी वो मजबूत होगी। पार्टी जब मजबूत होगी तो तब हिंदुस्तान के मुसलमान चैन और सुकून से रह सकते हैं। वरना अगर हुकूमत में मुसलमान नहीं है, दूसरा कोई आदमी, चाहे मौलाना महमूद मदनी जैसे लोग, चाहे कितने भी पावर में आ जाएं, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, कितने भी करोड़ों लोग उनके साथ हैं, लेकिन अगर वो हुकूमत में नहीं है तो मुसलमान चैन की सांस नहीं ले सकते। मुसलमान चैन की सांस जब ही ले सकते हैं जब पार्टी कोई मजबूत होगी। तो इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों की ज़रूरत है, मुसलमानों की वोटों की ज़रूरत है। इसलिए उनका साथ दें, भरपूर उनका साथ दें। अगर मुसलमान इन हालातों में भी उनका साथ नहीं देते हैं, उनको वोट नहीं करते हैं, तो एक दिन आएगा कि मुसलमानों की जड़ें उखड़ जाएंगी। मुसलमान हवा की तरह, मुसलमान तिनके की तरह, रुई की तरह पूरे हिंदुस्तान में उड़ा फिरेगा, लेकिन कोई उसको पनाह देने के लिए तैयार नहीं होगा। मुसलमानों को अगर पनाह चाहिए तो वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट करें और उनकी पार्टी को मजबूत करें और एक वजन रखें अपना हिंदुस्तान में। अपना लीडर अपना हो तो कितना अच्छा होगा। मुसलमानों का लीडर मुसलमान ही हो तो कम से कम वो तुम्हें हिंदुस्तान से निकालने की तो बात नहीं करेगा, ये तो नहीं कहेगा कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को अब ज़रूरत है तो उनका साथ दिया जाए। इसलिए किसी भी मुसलमान को इजाज़त नहीं है इन हालातों में कि वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ बात करे। इसलिए कहा जाता है कि आदमी अकेला ना चले, बल्कि आदमी बड़ों के मशवरे से चले। मौलाना महमूद मदनी साहब अगर बड़ों के मशवरे से चलते तो ऐसा ना होता। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हर मुसलमान से, मौलाना से भी, हर मुसलमान से भी, कि जो हमारे लीडर हैं बड़े, तो उनके बारे में बड़ों से मशवरा करें। अपने जो करीबी आलिम दीन हैं, मुफ्ती साहब हैं, जो उलमा हैं, अकाबिर, उनसे मशवरा करें, उनसे पूछें। तो कोई भी आदमी अगर इंटरव्यू किसी के खिलाफ देना चाहे, कोई भी बड़ा आदमी है जो, तो उनके खिलाफ इंटरव्यू देने से पहले आदमी सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई आदमी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अपने अकाबिरीन से पूछे, उलमा से पूछे, मुफ्ती साहब से पूछे, जो मुफ्तियान कराम है उनसे पूछे, तो उनसे पूछे, उनके मशवरे से चले। जो हमारे बड़े हैं उनके मशवरे से चले, उनकी क्या राय है उस आदमी के बारे में, अपनी राय थोपने की कोशिश ना करें। इसलिए मौलाना को अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए कि मौलाना ने बहुत सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का जो है दिल तोड़ा है, और एक मुसलमान का दिल तोड़ना काबे को तोड़ने से भी बड़ा गुनाह है। और जो भीड़ असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, उस भीड़ को अगर मौलाना पागल समझते हैं तो मैं कहता हूं कि हम पागल ही ठीक हैं, हम दीवाने ही ठीक हैं, हम मजनू ही ठीक हैं।